یقیناً ہر جانے والا جو شخص ہے وہ نیکیوں کا متلاشی ہوگا۔ اب آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بجائے دنیاوی کسی گفتگو کے اندر مصروف رہنے کے آپ علماء کرام کے مختصر سے خطابات سے بھی آپ کو نوازا جائے گا اور آپ اس کو سن کر اپنے دلوں کو محفوظ فرمائیں گے۔ ساتھ ساتھ سورہ اخلاص شریف، درود شریف اور سورہ فاتحہ شریف یقیناً ہم شرکائے جنازہ جو ہیں ان کے لیے وہ سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا عظیم تحفہ ہوگا۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب بھائی محمد یعقوب صاحب سے کہ وہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارائش کتاب کی تلاوت فرما کے ہمارے دین کو محفوظ کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله من جاء بالحسنة فله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم سبحان الله دينا قيما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سنے کون کسائے سنے کون کسائے میرا غم گسار جگہ جسے آشنا ہوگا پاس تھا جسے آشنا ہوگا پاس تھا وہ وفاشیا جدا بس میرے چاند کی کمی تو بس میرے پیر کی مزار جلا گیا سنے کون کسائے گسار جلا گیا جسے میں سنا جسے میں سنا مجھ پوچھتا بچھڑ گیا نوازے گیا کون کسائے گسار چلا گیا سامعین و ناظرین حضرات ذی وقار یہ منظر جو جنازے کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے انتہائی عبرت کی جا کا مقام ہے
ہمارے محترم میرے خالو محترم انتہائی ہمدردی رکھنے والے شخص، پیار و محبت کے ساتھ پیش آنے والے، اور آج کے پرفتن دور کے اندر ہر ایک بندے کے غم میں شریک ہونے والے، یہ پیدل چل کے میرے ساتھ ان کی بڑی رفاقت رہی ہے، اور بہت سارے زندگی کے سفر میں ہم اکٹھے ہم نے سفر کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نیہارا کے مقام پر ایک جنازہ تھا، رنجلی کے مقام پر، اور سخت بارش، برف پڑ رہی تھی۔ 2 دن وہ بہت سارے رنجلی کے آدمی یہاں موجود ہیں، وہ ڈیڈ باڈی جو تھی وہ 2 دن تک یہاں ہی رکی رہی، اور پھر میں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی جنازہ پڑھنا، یہ بھی لوگ جائیں گے وہاں۔ انہوں نے کہا ہم پیدل چل کے جائیں گے جنازہ پڑھنا، اور یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ شہادت سری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر انہیں فائز فرمایا ہے۔ وہ شہادت کا مقام پا کے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بندے نے 7، 8، 10 دن تک کوئی جسم کو تقویت پہنچانے والی کوئی خوراک بھی نہ کھائی ہو، اور پھر ان کے جسم مبارکہ سے تازہ ترین خون چلتا ہو، پھر یہ شہید کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشان ہے۔ سامعین و ناظرین، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں بہت سارے احباب، دور و نزدیک سے آئے ہوئے احباب، اور میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خالو محترم کی زندگی بھر میں جو محبتیں تھی وہ مسجد کے ساتھ، آخری جمعہ اپنی مسجد میں پڑھتے گئے، اور جب رات کو آتے اسی ٹائم میں بھی آتے، صبح فجر کی اذان کے بعد یہ مسجد میں تشریف لے آتے۔ ہمارے بہت ساری مقتدیوں میں سے اوس و پڑوس میں رہنے والے ایک واحد مقتدی تھے جن سے ہماری آج مسجد و ویران ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ سامعین و ناظرین، لیکن اللہ کو یہ ادا ان کی پسند آ گئی، اور اس کے قرب میں مسجد کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی ان کی قبر مبارکہ کی وہ جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم انعام جو آج محترم پا کے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی ساری منزلیں آسان فرمائے، اور نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام جو ملک سے بھی تشریف لائے، میں تھوڑی دیر کے لیے صرف اظہار تعزیت کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محترم حافظ محمد طاہر صاحب سے کہ وہ آ کے اپنے کچھ گزارشات سے ہمارے جماعت کو محفوظ فرمائیں۔ حافظ محمد طاہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج کچھ بات کرنے کا میرے اندر قوت نہیں ہے، صرف کچھ چیزیں عرض کروں گا کہ میرے سر سے جو حقیقی سایہ تھا وہ آج 29 سال 6 ماہ 5 دن گزر گئے۔ وہ مجھے اس صاحبان محسوس نہیں ہوئی۔ المختصر آج میں وہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ حقیقی صاحبان آج میرے سر سے اٹھ گئے۔ 2 باتیں ان کے اندر بڑی عتم طریقے سے موجود تھیں، جس کا میں بھی گواہ ہوں۔ سبھی لوگ رشتہ دار، اہل محلہ، اہل علاقہ اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ 2
دو چیزوں میں وہ حقوق اللہ میں بڑے پابند تھے، دو چیزوں میں وہ حقوق العباد میں بڑے پابند تھے۔ صفتیں اگر میں ان کی ذکر کروں تو شاید مجھے ٹائم لگ جائے، لیکن مختصر کہ حقوق اللہ میں دو چیزوں سے بڑی محبت تھی، ایک نماز سے اور ایک قرآن سے۔ اس قدر وابستگی کہ مجھے کئی مرتبہ حیرت ہوتی تھی کہ ہم کئی مرتبہ سفر سے 12-1 بجے 2 بجے واپس پہنچے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، اور میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ یہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہمیں اپنے شعور کے اندر یہ بات آئے کہ آپ اکثر اوقات اس سے زائد بھی ہوتا تھا، لیکن نماز تہجد کے بعد کم از کم 1 پارہ پڑھ کے مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے ہیں۔ یہ اعزاز ان کو حاصل ہے۔ دوسری بات، حقوق العباد میں سے میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ الحمدللہ اپنے اصول پہ سخت تھے۔ وہ شاید دنیا دار اس کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، لیکن آج ہر وہ انسان گواہی دے گا کہ جہاں پہ انہوں نے ہمیں ٹوکا، جہاں پہ روکا، وہ بات سچ، اور اس کے اندر میں کئی مرتبہ تھک گیا ہوں، لیکن وہ نہیں تھکے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کو ہر صورت پہنچتے ہیں۔ اگر انہیں علم ہو گیا کہ آج کہیں جنازہ ہو گیا ہے تو بہر صورت کو اس جنازے میں پہنچتے ہیں۔ ہم تھک گئے لیکن وہ نہیں تھکے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا آج نہیں کل چلیں گے، کہتے ہیں نہیں آپ کو پتا آج جانا ہے، آج ہی جانا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق سارے لوگوں سے رہا، عزیز و اقارب سے رہا، اہل محلہ سے رہا، رشتہ داروں سے رہا۔ آج ان کے متعلق میں صرف ایک سوال رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ سوشل تھے، ہر گھر جانا، ہر کسی کا پتہ کرنا۔ آج ایک چیز کی ان کے اوپر ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی بات کسی کے دل میں لگی ہو تو آج اللہ کی خاطر معاف کریں۔ انشاءاللہ جو معاف کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اسے بھی معاف کرنے والے اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ نہ کسی کا حق کھایا، نہ کسی کو کھانے دیا، لیکن پھر بھی اہل محلہ سے، قریبی رشتہ داروں سے، اہل علاقہ سے، جہاں کہیں بھی ان کا تعلق رہا، میں صرف آج یہ عرض کروں گا آپ لوگوں کے سامنے کہ آج ان کو دل سے معاف کر دیں تاکہ اللہ ان کے آخرت کے منازل کو آسان کرا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میں ملتمس ہوں قاری عبدالرحمن صاحب سے 2-3 منٹ میں اپنے قاری عبدالرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حافظ صاحب نے آغاز میں تلاوت کی اور بہت ہی موقع کی نسبت سے انہوں نے تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کہہ دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا کرنے والا ہے۔ معزز شرکائے نماز جنازہ، یہ بھائی محترم بھائی حاجی دل محمد صاحب اس علاقے کی رونق تھے، اس پیر خانہ کی جامع مسجد کی رونق تھے۔ نماز کے متعلق بتایا جا رہا ہے اتنا پختہ نمازی
مٹی میں جا کر تلاوت کروں گا. جنازے میں پہنچنے والے, چھوٹوں پر شفقت کرنے والے, قبرستان والوں کو ایصال ثواب کرنے والے, اور یار اس قدر کیا کیا ان کی خوبی بیان کی جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں ان کی اولاد, ان کے خاندان, ان کی بستی والوں سے بہت ہی ساری تعزیت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں, اللہ ان کی آخری منزلیں آسان, ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. وما علینا میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد نعیم صاحب سے کہ وہ چند منٹوں کے لیے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب احباب محبت کے ساتھ سو کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. احباب بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے. چاچو جی کی جو ہمارے ساتھ شفقتیں, محبتیں اور مہربانیاں وہ لفظوں میں بعض اوقات اللہ نہیں بیان کر سکتا, زندگی میں ہر جگہ محسوس کرتا ہے, اور ان کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کے بلندیاں عطا فرمائے, اور جتنے بھی قبر کی آنے والی مناظر ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل سے آسانی پیدا فرمائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبروں کو دیکھتے تو رویا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے, جو یہاں سے پاس ہوا اس کے لیے بخشش و مغفرت و جنت ہے. لہذا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے استغفار وہ دعا ہے کہ جب کوئی عبادت فرض نہ ہوئی تھی, سب سے پہلے دعائے استغفار سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمائی. تو اس ناطے سے ہمیں ان کے درجات کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ رب العزت آنے والی منزلیں آسان فرمائے, اور جو کمیاں ہیں وہ تو کبھی پوری نہیں ہو سکی نہ ہو سکے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضور کے صدقے ان کے درجات عطا فرمائے, قبر کے اندر سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے. وما علینا. میں محترمانہ گزارش کرتا ہوں, جو آپ ادھر کھڑے یہ راستہ ہے تو ادھر سے نیچے سے آدمی دیکھیں گے شاید یہ جگہ فل ہو گئی ہے, ادھر آگے آ جائیں, ادھر تھوڑے آگے آ جائیں گے, خالی ہے. ہمارے کچھ مہمان جو کوٹلی سے ہمارے ضلع مفتی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, چند نماز کے بعد وہ بھی تشریف لائیں گے. میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محبوب رشید صاحب سے کہ آپ اپنی معروضات سے ہمیں محفوظ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات گرامی قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلے جائے تو اس کی خوبیاں بیان کیا. یہ حدیث نبوی ہے, اس کی خوبیاں بیان کیا. اور ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی میت کے 4 بندے گواہ بن گئے, 4 بندے کہہ دیں کہ یہ شخص نیک تھا, تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے. صحابہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. فرمایا کہ یا رسول اللہ جس کے 4 گواہ نہ بنے 3 گواہ بنے, تو حضور نے فرمایا کہ وجبت اس کے لیے بھی جنت واجب ہے. صحابہ نے ہمارے لیے اور آسانیاں پیدا کر دی. فرمایا کہ یا رسول اللہ جس کے 3 بھی نہ بنے 2 ہوں, تو حضور نے کرم فرماتے فرمایا کہ وہ 2 گواہ اگر گواہی دے دیں صاحب میت کے لیے کہ وہ نیک ہے, تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر شرما گئے, ہم نے ایک کے بارے میں پوچھا.
ایک کے بارے میں پوچھا نہیں. تو یہاں آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ سارے دل سے کہہ دیں کہ ہمارے خالو اللہ کے ایک نیک بندے تھے. جی اللہ کے ایک نیک بندے. اور دوسری جو حدیث میں نے پہلے بیان کی ہے کہ مرنے والے کیسا بھی ہو کوئی, اس کے جانے کے بعد اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا, یہ حضور کی تعریف ہے. تیسری بات ہے کہ ہم میرے بھائیوں, آپ لوگ سب دنیا کی رعنائیوں میں خوب خوش ہیں, لیکن میں نے انسان کی بڑی بے بسی دیکھی ہے, بڑی بے بسی دیکھی ہے. کچھ نہیں ہم سوائے اللہ کے, کچھ نہیں. ٹھیک ہے, کسی کو اگر مان ہو نا پیسے کا کچھ نہیں کر سکتا, کسی کو مان ہو کسی عہدے کا کچھ نہیں کر سکتا, صرف میرا اللہ ہے جو کرتا. تو یہ جو ابھی آپ چل پھر رہے ہیں نا, اس آسان زندگی میں ہے ابھی سے اللہ کو ہم نے دیکھا ہے. پیسہ ہونے کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. موت نے باپ اور بیٹے کو اس طرح پکڑے ہوئے جدا کر دیا. اور یہ ہمارے لیے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار, قرآن نے کہا ہے کہ اے عقل والو, ہر مرنے والے سے نا کچھ سبق سیکھا کرو. یہ سبق ہے ہمارے لیے. ہم جتنے یہ توانا ہیں, کسی کو برادری کا شاید مال ہو, روپیہ پیسہ, کچھ نہیں کر سکتا. جب میرے رب کی بلاوا آ جاتا ہے, رب کا بلاوا آ جاتا ہے, کچھ نہیں کر سکتے. تو آؤ نا, اس سے پہلے کہ رب ہمیں بلا لے. جی وہ ہے نا کہ نیکی کر, اس سے پہلے کہ اعلان ہو جائے کہ یہ فلاں بندہ اس دنیا میں نہیں رہا. میں یہ سب تک یہ اپنا آپ سب کے دلوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اس بے بسی کو ضرور محسوس کریں, اس بے بسی کو ضرور محسوس کریں, اور اس چلتے پھرتے اڑتے ہوئے قدموں کی حالت میں اللہ کو یاد کریں اور اس سے ساتھ محبت کریں. یہ ہمارے خالو آپ نے سنا ہے کہ یہ مسجد کے پابند تھے, مسجد کے پڑوس میں انہیں جگہ میں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے, ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے. چار پانچ منٹ ہے. اب آپ جو ہے صفوں میں چلے جائیں. کر لے ایک صاحب بنی. یا الہی جب تک جسے نظر میں تو جان رہے ہیں سجدے دے کچھ رہے یا نہ رہے. امین میرے سے پہلے جو بزرگ ہمارے مثال پا چکے ہیں, ان کی زندگی کا تذکرہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات ہے کہ مرنے والے کی صفات بیان کیا کرو, ان کی نیکیوں کا خوب چرچا کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ. تو یہ نیکیاں بھی وہ جو چیز کے اندر پائی ویسے باتیں کرنے سے کمائی جو اللہ تعالیٰ کے اندر پائے. تو یہ واقعہ ہی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے عظیم نمازی ہے. جب یہ آتے ہیں یا کہیں دور سے آتے ہیں تو اوپر سے لاٹھی کی آواز آتی ہے, وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لاٹھی کی آواز آج لاٹھی کی آواز ختم. ایک یہ دوسری جب پہاڑ پڑا جاتا ہے چند آواز ہو گیا. اگر ہم رہی آواز سے پڑھتے ہیں زیادہ آواز. ایک بات مجھے یاد آ کہ
ایک شخص جو تھا نا وہ اللہ کے نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھنے والا جب دنیا فانی سے دنیا کما چکا تو کسی نے دیکھا کہ جنت میں چل رہا دنیا میں وہ اتنا بڑا بار نہیں تھا تو کسی سارے بندے کو جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آیا تو جب پوچھا گیا کہنے لگا میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے والا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے خوشی ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ہندوستان کی زیارت کرنے والے جمعہ